السلام علیکم۔ دین اسلام کی عظیم خواتین، رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام عالم اسلام کی عظیم المرتبت خواتین۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عائشہ، لقب صدیقہ اور کنیت ام عبداللہ تھی۔ اس کنیت کا پس منظر یہ ہے کہ اس زمانے میں عرب میں کنیت ایک بلند مقام اور شرافت کا نشان تصور کی جاتی تھی۔ آپ کی چونکہ اس وقت کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میری کنیت تجویز فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی کنیت عبداللہ بن زبیر کے نام سے رکھ لو، وہ ان کے بھانجے تھے۔ چنانچہ آپ نے یہ کنیت اختیار کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نکاح کم عمری میں ہی ہو گیا تھا۔ عرب میں ایک مرتبہ شوال کے مہینے میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی تھی، اس وجہ سے وہ لوگ شوال کے مہینے کو منحوس خیال کرنے لگے تھے اور اس مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا تو ان لوگوں کے دل سے یہ وہم بھی جاتا رہا۔ رخصتی کے بعد سب سے اہم واقعہ جو پیش آیا وہ غزوہ احد کا تھا، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شرکت کی۔ وہ میدان جنگ میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ اس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی تو دوسری خواتین کے ہمراہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچیں اور ان کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو دھویا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کاج بھی خود اپنے ہاتھ سے کرتیں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس درجے خیال فرماتی کہ ان کی مسواک بھی خود دھویا کرتیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر خوشبو لگاتیں۔ چند دیگر باتوں میں بھی آپ کی فضیلت نمایاں ہے، جیسے وحی کے وقت صرف آپ ہی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر صرف 18 برس تھی۔ اس کے بعد آپ 48 برس تک زندہ رہیں اور اس تمام عرصے میں آپ تمام مسلمانوں کے لیے رشد و ہدایت، خیر و برکت اور علم و حکمت کا عظیم مرکز بنی رہیں۔ آپ سے 2000 سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ بڑے بڑے عالم اور صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مختلف دینی مسائل کے بارے میں آپ ہی سے رہنمائی حاصل کرتے۔ ایک صحابی کے مطابق قرآن، حدیث، فقہ اور تاریخ کے علم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ جو حدیث بیان فرماتی تو ساتھ اس کے اسباب اور ضروری تفصیلات بھی بتاتی، جس کے بعد مزید استفسار کی گنجائش نہ رہتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ 3 چیزیں منحوس ہیں، عورت، گھر اور گھوڑا۔ آپ نے فرمایا جب وہ تشریف لائے تو اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا فقرہ فرما چکے تھے کہ یہودی کہتے ہیں عورت، گھر اور گھوڑا منحوس ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے نئے کپڑے منگوا کر پہنے اور کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان جس لباس میں مرے گا اسی میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فرمایا اللہ ان پر رحم فرمائے، لباس سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد اعمال تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد فیاض اور مہمان نواز تھیں۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے۔ آپ نے اسی وقت تمام رقم غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم فرما دی۔ اس دن آپ روزے سے تھیں۔ شام ہوئی تو خادمہ نے کہا کیا اچھا ہوتا اگر اس رقم میں سے کچھ افطار کے لیے خرید لیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا تم نے یاد دلا دیا ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن رات کا بڑا حصہ عبادت
اور لوگوں کے مسائل پر گفتگو میں صرف ہوتا۔ آپ کا دل مہر و محبت سے بھرا ہوا تھا۔ آپ دشمنوں اور مخالفوں کو معاف فرما دیتی۔ مشہور صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعے میں آپ کی مخالفت کر چکے تھے جس کا آپ کو بے حد رنج تھا، مگر آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا اور ان کی بہت عزت کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے بھائی کے قاتل کو بھی اس بنا پر معاف کر دیا کہ وہ اپنے ماتحتوں اور دوسرے لوگوں سے بہت اچھا سلوک کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے، جو شخص میری امت کے ساتھ لطف و کرم سے پیش آئے تو میں بھی اس کے ساتھ ویسا سلوک کروں، اور جو سختی کرے تو میں بھی اس پر سختی کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رمضان کی 17 تاریخ کو 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کے جنازے میں لوگوں کا اتنا بڑا ہجوم تھا جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ السلام ماہی سیاح